حویلی لکھا کے علاقے متھیلا بھیڈال میں ظلم کی انتہا۔ رشتے سے انکار پر مقامی ذمہ دار نے اپنے قریبی عزیز کے گھر مسلح افراد کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں دھاوا بول دیا۔ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے گھر سے اسلحہ کے زور پر جوان سالہ 2 حقیقی بہنوں کو اغوا کر لیا۔ مزاحمت پر لڑکیوں کی بوڑھی ماں کو فائرنگ کرکے شدید زخمی کر دیا۔ رشتے سے انکاری پر مسلح جتھے کے ساتھ مقامی ذمہ دار اپنے قریبی عزیز کے گھر دھاوا بول دیا۔ گھر میں اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے 2 جوان لڑکیوں 20 سالہ سکینہ اور 25 سالہ صفیہ کو اغوا کر لیا اور اہل خانہ کو یرغمال بنا کر تشدد کرتے رہے۔ مزاحمت پر بوڑھی ماں کو فائرنگ کرکے زخمی کر دیا۔ ٹانگ پر فائر لگنے سے ڈاکٹرز نے خاتون کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ ایس ایچ او حویلی لکھا اعجاز بھٹی نے 12 نامزد اور 8 نامعلوم افراد کے اغوا کا مقدمہ درج کرکے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور دونوں مغوی لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا۔ ڈی پی او چکوال کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی لیگل کی زیر نگرانی تھانہ ڈھڈیال اور تھانہ کلر کہار کے انویسٹیگیشن آفیسرز نے منشیات کے مقدمات میں مؤثر تفتیش کی۔ چکوال پولیس کی بہترین تفتیش اور ضمنی میں لکھے حقائق سے ایڈیشنل سیشن جج چکوال نے اتفاق کرتے ہوئے منشیات کے مجرمان کو قید اور جرمانے کی سزا کا حکم دے دیا۔ تھانہ ڈھڈیال کے منشیات کے مقدمے میں دلاور عباس کو معزز عدالت کی طرف سے 4 سال 6 ماہ اور 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ تھانہ صدر چکوال کے منشیات کے مقدمے میں محمد صدیق کو معزز عدالت کی طرف سے 4 سال 6 ماہ اور 25,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ڈی پی او چکوال نے بہترین اور میرٹ پر تفتیش کرنے پر ڈی ایس پی لیگل، پروسیکیوشن ٹیم، تھانہ صدر چکوال اور تھانہ ڈھڈیال کی پوری ٹیم کو شاباشی دی۔ سانگلہ ہل ڈی پی او سید ندیم عباس کی جامع مرکزی رضوی مسجد سانگلہ ہل میں کھلی کچہری لگائی۔ شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او سید ندیم عباس نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد ماہ ربیع الاول کی محفل اور جلوسوں کو پرامن بنانا ہے۔ ضلعی پولیس کی طرف سے ماہ ربیع الاول پر بہترین سیکیورٹی اقدامات کیے جائیں گے۔ ماہ ربیع الاول تمام عالم اسلام کے لیے رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ہم سب نے مل کر ماہ ربیع الاول کو انتہائی ادب و احترام، جوش و جذبے اور منظم ہو کر منانا ہے۔ ضلعی پولیس تمام محفل، ریلیوں اور دیگر عبادتی پروگرامز پر شہریوں کو تحفظ فراہم کرے گی۔ تمام شہریوں کے کاروبار اور جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ جرائم پر قابو پانے کے لیے تمام تاجر برادری سی سی ٹی وی کیمرہ جات نصب کروائیں۔ ڈی پی او نے شہریوں کے ٹریفک کے مسائل اور دیگر اعتراضات کے فوری حل کی بھی یقینی دہانی کرائی۔ ڈی پی او نے میلاد کمیٹی کے ہمراہ جشن عید میلاد النبی کے مرکزی جلوس کے روٹ بھی جائزہ کیا۔ چکوال ایس ایچ او تھانہ صدر انسپکٹر زہیب علی اور ایس ایچ او نیلا نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان محمد عامر، نوید علی کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈی پی او چکوال نے احسن کارروائی پر ایس ایچ او سمیت پوری ٹیم کو شاباشی دی۔ ننکانہ صاحب نواحی گاؤں چہور کوٹلی سے 20 لاکھ روپے تاوان کے لیے دبئی سے پاکستان چھٹی پر آئے نوجوان پر تشدد۔ 5 گاڑیوں میں سوار 19 مسلح ملزمان نے نوجوان ثاقب علی کو گھر سے اٹھایا۔ ملزمان نے نوجوان کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان کی ہوائی فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ملزمان اس واقعے کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ مغوی کے بھائی نے 5 لاکھ روپے بھتہ دے کر اور 15 لاکھ ادا کرنے کا وعدہ کرکے مغوی کو بازیاب کرایا۔ ملزمان مغوی ثاقب علی کو زخمی حالت میں راستے میں گاڑی سے پھینک کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں ملزمان کو نوجوان پر لاٹھیوں سے تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ملزمان کو ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس تھانہ صدر سانگلہ ہل نے 9 نامزد اور 10 نامعلوم ملزمان کے خلاف دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت مغوی کے بھائی عثمان رضا کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ وادی نیلم محکمہ شہرات اور ٹھیکیدار کی میلی بھگت سے گریس ڈوگا میں روڈ کو کاٹ کر اپنے رقبہ جات کے لیے پانی کی نالیاں بنائی جانے لگیں۔
جس پر محکمہ شاہراہ کی پشت پناہی اور ملازمین کی ملی بھگت شامل ہے۔ غریب عوام کے ٹیکس سے بننے والی روڈ کو نقصان پہنچانے کی اصل ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ایکشن شاہراہ، ایس ڈی او شاہراہ، ٹھیکیدار، انجینئر وغیرہ سب کی ملی بھگت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ عوام علاقہ کا کہنا ہے کہ اس طرح اتنے رقبہ جات کے لیے روڈ کا نقصان کر کے پانی کے رستے بنانے والوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ اگر اس پر ایکشن نہ لیا گیا تو اس کی تمام ذمہ داری محکمہ شاہراہ کے افسران، ملازمین اور ٹھیکیدار پر عائد ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رضوان گل منہاس۔ جی رضوان، بتائیے گا۔ جی، وادی نیلم محکمہ شاہراہ اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے گریس ڈوگا میں روڈ کو کاٹ کر اپنے رقبہ جات کے لیے پانی کی نالیاں بنائی جانے لگی، جس پر محکمہ شاہراہ کی پشت پناہی اور ملازمین کی ملی بھگت شامل ہے۔ غریب عوام کے ٹیکس سے بننے والی روڈ کو نقصان پہنچانے کی اصل ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ایکشن شاہراہ، ایس ٹی او شاہراہ، ٹھیکیدار، ملازمین، انجینئر وغیرہ سب کی ملی بھگت کچھ عناصر کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ عوام علاقہ کا کہنا تھا اس طرح اپنے رقبہ جات کے لیے روڈ کا نقصان کر کے پانی کے رستے بنانے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ اگر اس پر ایکشن نہ لیا گیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری محکمہ شاہراہ کے افسران، ملازمین اور ٹھیکیدار پر عائد ہوگی۔ جی، ڈڈیال چوک مصروف ترین روڈوں میں شمار ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے ٹریفک کی روانی۔ آج ڈڈیال چوک پر ڈی پی او چکوال کچھ لمحوں کے لیے رکے اور چلے گئے۔ 2 پولیس اہلکار ڈیوٹی پر مامور تھے۔ وہ کبھی چکوال روڈ پر، کبھی راولپنڈی روڈ پر اور کبھی چک بیلی خان روڈ پر ٹریفک کو کنٹرول کرتے۔ ڈڈیال چوک پر ہر قسم کا قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ ڈی سی چکوال، بلدیہ چکوال کے اعلیٰ حکام، یو سی ڈڈیال انتظامیہ فوری طور پر اس مسئلے پر توجہ دیں تاکہ آئے روز جو حادثات ہوتے ہیں ان میں کمی آ سکے۔ بلدیہ چکوال کے افسران فوری طور پر روڈ کو کلیئر کرائیں تاکہ ٹریفک اہلکاروں کو ٹریفک کی روانی میں آسانی ہو اور اپنی ڈیوٹی بہتر طور پر سر انجام دے سکیں۔ سب سے اہم مسئلہ چوک پر کوئی نشانی نہیں ہے کہ ٹریفک کو کس طرف موڑنا ہے۔ روڈ انتظامیہ اس طرف توجہ دیں تاکہ ڈرائیور حضرات کو موڑنے میں آسانی ہو۔